أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 69 یعنی 69 نمبر چیپٹر جو ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ رزق، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 69 جیسا کہ یہ ہمارے سامنے ہے، اس کا موضوع یا اس کا عنوان لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت یا دین میں فتنے کے خوف سے اور حرام اور مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے گوشہ نشینی کے پسندیدہ ہونے کا بیان. اس کو اگر دوبارہ ہم دیکھیں تو لوگوں اور زمانے کے بگاڑ سے نمبر 1، نمبر 2 دین میں فتنے کے خوف سے، اور نمبر 3 حرام اور مشتبہ شکوک و شبہات والی چیزیں جو ہیں ان میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے گوشہ نشینی. نمبر 4 یہاں پر گوشہ نشینی کے پسندیدہ ہونے کا بیان. پچھلا چیپٹر جو ہم نے شروع کیا تھا، یا پچھلا چیپٹر جو ہم نے اپنی پچھلی مجلس میں دیکھا تھا، چیپٹر نمبر 68 جو ہے اس کا عنوان پرہیزگاری اختیار کرنے اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینا کا بیان. تو پرہیزگاری اختیار کرنے اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بیان، اور اس سے پہلے موت کی آرزو کی کراہت اور دین کی بابت کسی فتنوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے موت کی آرزو کے باعث ہونے کا بیان. تو پچھلے جو 1-2 چیپٹرز گزرے ہیں ان کو اگر ہم جب اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اس والیوم میں مطلب اگلے لیولز آ رہے ہیں، ویسے ویسے اب موضوع جو ہے وہ ایک نیا رخ جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے، اس میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے. بہرحال آگے جب ہم چلیں گے تو اگلے چیپٹرز میں یہ موضوع جو ہے وہ کس طرف کو جاتا ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ پچھلے چیپٹر میں اور ابھی یہاں پر اس چیپٹر میں بھی کہ شبہ والی، شک و شبہ والی چیزیں جو ہیں ان سے بچنا اور پھر گوشہ نشینی اختیار کرنا، نہ الگ ہو جانا ان چیزوں سے، اس کی طرف اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سبجیکٹ جو ہے وہ یا مضمون جو ہے وہ بدلاؤ ہوتا جا رہا ہے. بہرحال اس چیپٹر کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت، لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت. لوگوں اور زمانے کا بگاڑ، یہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کل
کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ اور زمانہ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے زمانے کو برا مت کہو، تو زمانے کا جو ہم کہتے ہیں کہ زمانہ اچھا ہے یا زمانہ برا ہے، تو زمانہ در حقیقت لوگ یا اس وقت کے جو باسی ہیں، اس وقت کی جو آبادی ہے، زندہ لوگ جو ہیں اس وقت، ان کے رویوں اور ان کے جو معاملات ہیں، ان کا کردار ہے، ان کے جو افکار ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان ساری چیزوں کا مظہر ہوتا ہے، ساری چیزوں کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ ادروائز تو زمانہ ایک وقت کا نام ہے جو گزرتا چلا جا رہا ہے، وہ کہیں رکتا نہیں اور نہ ہی کبھی رکے گا۔ تو زمانہ جو ہے یا وقت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، اس کو برا بلا نہیں، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا۔ البتہ انسانوں کا اپنے رویے جو ہیں وہ اس پرٹیکولر دور میں یا پرٹیکولر زمانے میں یا پرٹیکولر پیریڈ میں اوور آل یا آن دی ایوریج کیسے ہیں، وہ ریفلیکٹ کرتی ہے عام طور پر جب ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ زمانہ جو ہے، زمانہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو بہرحال لوگ اور زمانے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً ملتا جلتا ہے کہ لوگوں کا اپنا رویہ، لوگوں کو اپنی سوچ، اپنا کردار، ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں جب جمع ہوتے ہیں تو وہ ان میں جب بگاڑ کا وقت آ جائے، اور بگاڑ کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو دین کے جو ہمیں احکامات ملے ہیں، جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا، ان سے ہٹ کر لوگ اپنی من مانی کرتے ہوئے اس دین کے راستے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے چلیں، اور پھر فتنہ اور فساد اور بہت ساری معاشرتی برائیاں اور بہت سارے معاشرتی عیب جو ہیں وہ ان میں نکھر کر سامنے آئے، اور وہی جو ہے وہ پریویل کرنا شروع ہو جائے، وہی جو ہے وہ اوور کم کرنا شروع ہو جائے دوسرے جو اچھی جو اخلاقیات ہیں یا اچھے جو پریکٹسز ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ اوور آل ایک ایوریج سچویشن جو ہے وہ نظر آتی ہے، جس کو زمانے کا بگاڑ کہا جا سکتا ہے۔ تو لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت نمبر 1، نمبر 2 دین میں فتنے کے خوف سے، یہ لوگوں اور زمانے کا بگاڑ جو ہے در حقیقت ایک مومن جو ہے اس کی نظر میں تو دین میں کوئی فتنہ یا دین میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ ایک بہت اہم نقطہ ہونا چاہیے ایک مومن یا ایک مسلمان کے لیے، کہ اس کا دین محفوظ ہے کہ نہیں، وہ خود اپنے دین پر عمل کر رہا ہے یا نہیں، اس کے ساتھی، اس کے خاندان والے یا اس کے احباب، وہ سارے کے سارے دین کے میٹر میں کیسے چل رہے ہیں۔ تو دین میں فتنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں نمبر 1 تو عقائد کے اعتبار سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس قدر غمگین ہو جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ اصل دین کی روح جو ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے معاملات میں جیسا کہ بدعت وغیرہ کے معاملات ہیں یا دوسرے گناہ جو ہیں ان میں پڑ گیا، سود وغیرہ کے معاملات ہیں، معاشرتی رسم و رواج جو ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مطلب دین کی مخالفت کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر فتنے کا ایک دوسرا جو پہلو یا دوسرا اینگل یہ ہے کہ دین کے اوپر جو عمل کرنا چاہے یا جو دین کو اپنانا چاہے اس کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوں، اس کے لیے اپنے دین کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، لوگ اس کے خلاف ہو جائے یا لوگ اس طرح سے ان کا رویہ اس طرح سے ہو جائے کہ وہ فتنے کا باعث بنے۔ ظاہر ہے کہ جب دو اپوزٹ فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو اس کا ریئیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، جس سے پھر امن و امان کے مسائل اور دیگر جو مطلب مسئلے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دین میں ایک فتنے کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے یا اس کے اوپر چلنا جو ہے وہ معاشرتی رویے اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ اس کے اوپر جو چلنا چاہے وہ بھی نہیں چل سکتا۔ تو دین میں فتنے کے خوف سے، اور تیسرا حرام اور مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے۔ حرام اور مشتبہ چیزیں جیسا کہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو حق کو اور باطل کو واضح کر دیا، حق اور باطل کو بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں حق اور باطل کے درمیان ہیں جو شبہ والی ہیں، جو شبہ والی ہیں۔ اور پچھلے چیپٹر ہے اس کو اگر ہم
اپنے ذہن میں رکھیں، تو شبہ والی کی چیزوں کو، جس میں شبہ ہو کہ پتہ نہیں اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے انسان کے لیے بہتر ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، پچھلے چیپٹر میں ہم نے کچھ ایک دو چیزیں جو حدیث کے مطابق تھی وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی، کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کو شبہ میں ڈال دے کہ کہیں ایسا کرنے سے اس کا نتیجہ جو ہے وہ غلط نہ نکلے، یا ایسا کرنے سے وہ کسی گناہ میں نہ پڑ جائے گا، یا کہ ایسا کرنے سے اس کا ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات میں چاہے وہ معاشرتی معاملات ہیں، چاہے وہ مطلب اس کے جو اللہ کا تعلق ہے، اس کا روحانی معاملات ہیں، اس میں ایک بگاڑ یا ایک کمزوری، یا بعد میں آنے والے معاملات میں ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ کا میٹر ہو، یا کوئی اس کا نتیجہ یا انجام اچھا نہ ہو، تو ایسی ساری چیزوں کے اوپر سوچ بچار کر کے جہاں پر شبہ ہو، جہاں پر کلیئر مطلب ایسی کلیئرٹی نہ ہو، تو ایسی چیزوں سے اعراض کر کے کوشش یہی کرنی چاہیے، یہ وہ چیزیں جو کنفرمڈ ہیں، جن کے اوپر یقین ہے یا جن کے اوپر اعتماد ہے، ان کو لے کر آگے چلا جائے۔ تو بہرحال اسی کے مطالبہ یہ بھی ہے کہ مشتبہ اور حرام چیزیں، حرام تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کا، جس کو چھوڑ دینے کا حکم دے دیا، وہ سب حرام ہے۔ تو مشتبہ اور حرام چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے تھے۔ اب یہ تین جو یہاں پر ہیڈ لائنز میں جو موضوع ہیں، نمبر ایک زمانے، لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت، نمبر ٹو دین میں فطروں کے خوف سے، اور نمبر تھری حرام اور مشتبہ شکوک و شبہات والی چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے تھے۔ ان تینوں سچویشنز میں کیا ہے کہ گوشہ نشینی کے پسندیدہ ہونے کا بیان، ان تینوں حالات میں یا ان تینوں طرح کے اگر مطلب سچویشن جو ہے وہ درپیش ہو جائے، تو اس میں گوشہ نشینی جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اس کا بیان۔ اب گوشہ نشینی کیا ہے؟ گوشہ نشینی بھی آگے جا کر ہمیں تھوڑی سی پکچر جو ہے وہ کلیئر ہوگی، کہ گوشہ نشینی کے دو پہلو یا دو لیولز یا دو اوپینین جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں جب ہم آگے آج کی احادیث پڑھیں گے۔ ایک گوشہ نشینی کا پہلو ہے جس کو کہتے ہیں کہ کنارہ کشی اختیار کر لینا، علیحدگی اختیار کر لینا دین کے میٹر میں یا ہمارے روزمرہ کے معاملات میں۔ بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اسلام کے جو رویے ہیں یا اسلام کے احکامات جو ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے جو ایمان کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہے، وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ان سے علیحدگی اختیار کر لے، ان کا حصہ نہ بنے۔ بہت سارے ایسے ہمارے مثال کے طور پر شادی بیاہ کی یا دیگر رسومات آتی ہیں، ایسے مواقع کے اوپر ایسی ایسی بدعات کی جاتی ہیں، ایسے ایسے رسومات جو ہیں وہ اپنائی جاتی ہیں، کہ جس میں جو صحیح معنی میں ایک مومن انسان ہے، جو اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، وہ تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے بھی فیل کرتا ہے کہ میں کس مجلس میں یا کس محفل میں یا کس ایک جگہ پر جا رہا ہوں، تو وہاں پر جانے کی بجائے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ایسی کسی مجلس میں جانے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یا اس کے علاوہ کوئی بہت ساری مجلس اور محافل تو ہوتی ہی سرے سے ہی ہوتی، جو ہاں اسی طرح کی کبھی اور اسی طرح سے برے کاموں والی ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ بہت سارے ایسے معاملات چل رہے ہیں، یہ کیسینو ٹائپ جو ہیں، جس میں یہ ستر اور جوا وغیرہ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے، شراب و کباب کی محفلیں ہیں، ویسے ہی آپس میں گپ شپ مارنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی باتیں اس میں ہوتی ہیں، کوئی موویز اور کوئی اس طرح کو انجوائے کرنے کے لیے کئی دفعہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اور کئی طرح گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے۔ تو بے شمار ایسی چیز، ایسی جگہ، ایسی مجلسیں جو ہیں، ایسی محفلیں جو ہیں، یا ایسی تقریبات ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ بالکل ہی سرے سے ہی دین کے خلاف ہیں، دین کے احکامات کی بالکل نافرمانی، بلکہ بالکل الٹ روش میں بہنے والی ہے۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچا لینا، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا، ان سے علیحدگی اختیار کرنا، ایک سوچی سمجھے ترتیب کے مطابق، سوچی سمجھے اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، کیونکہ دنیا کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ بھی رہے، دنیا کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا، کیونکہ یہ ایک سب سے زیادہ سینسٹیو جو سبجیکٹ جو
اس ٹاپک میں آئے گا گوشہ نشینی کے، وہ یہی ہے کہ دنیا کے ساتھ معاملات جو ہے وہ کنیکٹڈ رہیں، دنیا سے الگ الگ ہو گئے تو پھر سمجھو کہ اسلام سے بھی الگ کنیکٹ ہو گئے۔ یہ ایک بہت ہی مطلب کریٹیکل پوائنٹ اور بہت ہی چیلنجنگ پوائنٹ ہے اس میں، کہ ان کے ساتھ بھی تھوڑا بہت رابطہ رکھنا ہے، تھوڑی سی کنیکشن رکھنا ہے، لیکن ان کے ایسے معاملات سے علیحدگی اختیار کر لینی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ لیول، یا دوسرا ایک جو پہلو ہمیں نظر آئے گا کہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے گوشہ نشین مطلب الگ تھلگ کرانا، کشید کر کے شفٹ کر دینا، ہجرت کر دینا، اپنے جو مطلب رہن سہن ہے اس کو تبدیل کر کے دوسری جگہ پر لے جانا، اور خاص کر پہاڑوں میں یا جنگلوں میں یا ایسے مقامات پر جہاں پر اس طرح کی آلودگیاں نہیں ہیں، اس طرح کی معاشرتی برائیوں کی جو آلودگیاں ہیں وہ وہاں پر نہیں ہے، ان جگہوں پر جا کر اپنے آپ کو سیٹل کر لینا، بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ بے شک رہنا پڑے، بہت ہی مطلب تھوڑے سے مشکل حالات بھی اگر ہوں تو وہ بھی سہ لیے جائیں، لیکن الگ تھلگ ہو کر، تاکہ آپ مطلب پرسکون انداز سے اپنے تھوڑی زندگی کے معاملات بھی محدود انداز میں آپ چلا سکیں، اور پھر اللہ کے ساتھ بھی اپنا کنیکشن جو ہے وہ اسی طرح سے مضبوط رہے۔ تو دوسرا پہلو جو گوشہ نشین کا ہے وہ ہم جا کر دیکھیں گے کہ دنیا سے ایک تو ڈسکنیکٹڈ ہونا، ان برے معاملات سے، ان ایول پریکٹسز جو ہیں ان کو، اور دوسرے نمبر پر اگر حد سے زیادہ گزر کی سچویشن جو ہے بالکل ہی بے قابو ہو چکی ہے، تو پھر پورے کے پورے اپنے آپ کو اپنا جو اپنے جو وسائل ہیں ان کو ہی ٹرانسپورٹ کر کے، ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا، دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا، اس میں جو واضح طور پر ملے گا کہ پہاڑوں پر یا مطلب سٹی سے، آبادیوں سے یا شہروں سے باہر الگ ہو جانا کسی دوسرے مقام پر جہاں پر اس طرح کے معاملات جہاں نہ ہوں۔ تو یہ گوشہ نشینی کے دو پہلو جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے، آگے چلیں گے ہم جو تو بہرحال اس میں اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے سامنے آئیں گے، بہت زیادہ لمبا چیپٹر نہیں ہے اور بہت زیادہ تفصیل سے ابھی اس چیپٹر کو، اس موضوع کے اوپر بات بھی نہیں ہو رہی، تو لہٰذا ہم جتنے بریکٹس ہوں گے ان بریکٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا ان احادیث کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 50 جو ہے وہ امام نووی نے یہاں پر کوٹ کی ہے، جس کا معنی اور مفہوم ہے کہ پس تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہیں بڑا ڈرانے والا ہوں۔ یہ ایک بڑی کامن سی آیت ہے جو کہ بہت زیادہ ریپیٹ ہے، یا بہت زیادہ اس موضوع کے اوپر آیات جو ہیں وہ ملتی ہیں ہمیں قرآن مجید میں، کہ تم اللہ کی طرف دوڑو، اس کی طرف لپکو، یعنی اللہ کے تقوی اختیار کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیشہ اسی طرف لپکو، اسی طرف دوڑو، یا اسی کا راستہ جو ہے اس کے اوپر چلتے رہو، کہ بے شک میں کھلا ڈرانے والا ہوں، کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، یعنی ایک ڈرانا ہے۔ سب سے بڑی جو ڈرنے کی چیز ہے وہ تو جہنم ہے، جو میں تمہیں جہنم سے ڈرانے والا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور جہنم سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے، اس میں آٹومیٹیکلی پنہا ہو گیا کہ اگر جہنم سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں تو اس جہنم سے بچنا کیسے ہے، اس کے سارے راستے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واضح کر کے بتا رہے ہیں، پورے قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں کہ اس جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو، سب سے پہلے تو اس جہنم سے ڈر جاؤ کہ وہ ایک بڑی خوفناک اور بڑی ہیبت ناک اور بڑی مشقت والی اور بڑی سخت شدید سزا اور عذاب والی تکلیفوں والی جگہ ہے۔ اگر اس سے تم بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنی زندگی میں اپنی مہلت ختم ہونے کے اندر اندر یہ کام جو ہے وہ کرنا پڑیں گے۔ اگر تم ان کاموں کو کر لیتے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی طرف آ جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ یقین دلاتا ہے کہ وہ اس جہنم سے بچا لے گا، وگرنہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوف جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے تو کھلا خوف یا کھلا ڈر جو ہے وہ بتا دیا، پوری طرح سے وارننگ جو ہے وہ دے دیا، تھریٹ الرٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بہت واضح طور پر جاری کر دیا۔
اب ایسی سچویشن میں جب کہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، تو کچھ لوگ اگر یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے معاملات کو اسی طرح لے لیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اور وہ ہے بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم بھی کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی بات کرنے والے ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ میں بڑا سخت سزا دینے والا بھی ہوں، میں بڑا سخت جو ہے عذاب دینے والا بھی ہوں۔ تو وہ تو سب سے بڑی جو خوبی جس کو ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور جب انصاف کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دینے والا ہے، اور حق کے میٹر میں پھر جو کوئی سزا کا مستحق ہے تو اگر اس کو سزا کی بجائے کوئی اجر دے گا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اس کا حق سزا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کا حق جو ہے وہ اچھا اجر ہے، اچھا بدلہ ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے جس کو پورا ہوتے ہوئے ہم قیامت کے دن ضرور، ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے انصاف کو وہاں پر دیکھیں گے۔ تو بارہ سورہ زاریات کی یہ آیت جو ہے وہ ہمیں گو کہ ایک مختصر ہے، لیکن اس موضوع کے اوپر مختلف اپنی جڑیں جو ہیں وہ پھیلائے ہوئے ہیں کہ اب زمانہ اور دین جو ہے اس کو بچانے کے لیے یا اس کی حفاظت کرنی جو ہے اس کو کرتے ہوئے اللہ کی طرف دوڑنا جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس آیت سے جو یہاں پر امام نووی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ بہرحال اس میں احادیث جو ہیں، سب سے پہلی حدیث اس والیوم کی، سوری اس چیپٹر کی اور اس والیوم کی حدیث نمبر 597 ہے۔ یہ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار، مخلوق سے بے نیاز اور پوشیدہ ہو، یعنی شہرت اور نمود و نمائش سے اجتناب کرنے والا ہو۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے دو تین احادیث ہم جب دیکھیں گے تو لیول 1، لیول 2، لیول 3 محسوس ہوگا، ان احادیث کی ترتیب سے ہمیں یہ محسوس ہوگا۔ بہرحال سب سے پہلا لیول کہہ لیں گے، سب سے پہلی حدیث جو ہے اس موضوع میں، اس چیپٹر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو نمبر 1 پرہیزگار ہو، نمبر 2 مخلوق سے بے نیاز ہو، اور نمبر 3 پوشیدہ ہو۔ نمبر 1 پرہیزگار، یہ تو ہماری جانی پہچانی ٹرم ہے، ہم اس کو اکثر یوز کرتے ہیں، تقویٰ رکھنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے والا، اس کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ تو تقویٰ اختیار کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ دوسرا، وہ بندہ جو مخلوق سے بے نیاز، مخلوق سے بے نیاز جو ہے اس کے کافی سارے اس کے جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں دیکھی ہے کہ اپنا طمع اور لالچ نہیں رکھتا، اپنے جو اس کو اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے اس کے اوپر وہ شکر کرتا ہے، اس کے اوپر وہ قناعت کرتا ہے، اور پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کے ساتھ وہ کمپیئر نہیں کرتا، اپنے جو اس کے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعام و اکرام کیا ہے اس کے اوپر شکر و صبر کرتا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے اسی کے اوپر وہ قناعت کرتا ہے۔ دوسروں کے پاس اگر ہے تو اس کو دیکھ کر وہ لالچ اور طمع اور حرص جو ہے وہ نہیں، بلکہ اس کے اوپر بھی خوش ہوتا ہے، دعا کرتا ہے کہ مطلب مجھے بھی کوئی آسودگی وغیرہ عطا فرمائے، لیکن دوسرے لوگوں کے مال کے اوپر نظر نہیں رکھتا، دوسرے لوگوں کے مال کو دیکھ کر یا ان کی حیثیت یا ان کی آسودگی کو دیکھ کر وہ کسی لالچ میں نہیں پڑتا، وہ ان سے بے نیاز ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے یا کم ہے وہ اس سے بے نیاز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے وہ اس کے اوپر صبر اور شکر کرنے والا ہے، اور اس میں سے بھی کوشش کرنے والا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ دوسرے اس کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے اوپر ہیں، تو وہ پھر اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرنے والا ہے۔ بہرحال یہ بھی کافی تفصیل سے الگ الگ اس کے مطلب موضوع نکلتے ہیں جو کچھ حد تک ہم نے پچھلے چیپٹر میں اس کو کور بھی کیا ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے جو اہم ہے وہ پوشیدہ ہو، پوشیدہ یعنی ظاہری نمود و نماد اور ظاہری شہرت وغیرہ جو ہے اس میں نہ پڑتا ہو۔ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے اس کے ساتھ ہی بریکٹ میں آگے لکھ دی
کہ جو بھی اس کے پاس ہے اس کے اوپر نمود و نمائش، یا اس کے اوپر تکبر، یا اس کے اوپر غرور، یا اس کے اوپر دکھاوا جو ہے، ریاکاری جو ہے، وہ نہ دکھانے والا ہو، چاہے وہ دینی معاملات ہیں، چاہے وہ اس کے علمی معاملات ہیں، چاہے روحانی معاملات ہیں، اور چاہے دنیا کے وسائل ہیں سارے کے سارے، تو وہ اپنے جو بھی معاملات، جس بھی میٹر میں وہ مضبوط ہے، جس میٹر میں وہ توانا ہے، طاقتور ہے، آسودہ حال ہے، یہ آسودگی اور توانائی جو ہے صرف دولت اور شہرت میں نہیں، انسان جو ہے وہ اپنے تقوی میں بھی وہ بڑا آسودہ حال ہو جاتا ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، نمازی اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو وہ جتنا زیادہ کرتا ہے، وہ اس کی ایک ایمانی قوت جو ہے، تو یہ ایمانی قوت جو ہے، اس کو نمود و نماد، اس کی ریاکاری کرنا جو ہے، وہ بھی ایک بڑا کریٹیکل سبجیکٹ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث جو ہے وہ میری سماعت سے گزری، کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول تھے، وہ راتوں کو چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ مطلب اپنی عبادت کو چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، وہ ان کی جو کوشش یا خواہش یہ تھی کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کیا عبادت کر رہے ہیں اور کتنی عبادت کر رہے ہیں وہ۔ تو بہرحال اسی طرح سے ان کا سلسلہ چلتا رہا، تو ایک صحابی دوسرے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو کوئی ڈنڈ پڑی یا ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، تو رات کے وقت میں انہوں نے مانیٹر کیا، اس وقت کے گھر تو ہمیں پتا ہے کہ وہ بالکل چھوٹے چھوٹے، ایک چھوٹا سا کمرہ، حجرہ، اس میں اگر کوئی آپس میں بات بھی کر رہا ہے تو گھر سے باہر آواز جاری ہوتی تھی۔ آج کے محلات یا ایون آج کے اپارٹمنٹ وغیرہ جو ہے، وہ بھی بہت وسیع و عریض ہیں پرانے زمانے کے مکانوں کے اعتبار سے۔ بہرحال تو انہوں نے اس کو نوٹ کیا دوسرے صحابی رسول نے، اور پھر ان سے ذکر کیا کہ آپ اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، ہمیں بھی بتا دیتے، یا ہم بھی مطلب اس طرح سے کرنے والے، یا اس طرح سے ان کا میٹر جو ہے تھوڑا سا کھل گیا، جس کے اوپر وہ تھوڑے سے بے چین ہو گئے کہ میں تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو یہ تو کسی دوسرے کو بھی پتہ چل گیا۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں، یہ سینیریو جو ہے اس طرح کا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مطلب میں اس طرح سے چھپ کر عبادت کرنا تو میرا یہ میٹر جو ہے اس طرح سے آشکار ہو گیا کسی کے اوپر۔ تو پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سوال یہ کیا انہوں نے کہ میرا یہ میٹر ہو گیا کہ کیا یہ ریاکاری کے زمرے میں تو نہیں آتا، کیا میرا یہ عمل جو ہے وہ ریاکاری کے میٹر میں تو نہیں ہے، ریاکاری کے طور پر تو نہیں اس کو سمجھ لیا جائے گا اللہ کے ہاں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چیز جو اللہ ظاہر کر دے وہ ریاکاری نہیں ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے کسی کے سامنے آ جائے وہ ریاکاری نہیں ہے۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو وہ اچھی گاڑی لے کر سڑک کے اوپر نکلتا ہے، دوسرے لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس کے سامنے آ گئے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ ریاکاری یہ ہوگی کہ اس کی گاڑی کے فیچر جو ہیں، یا اس گاڑی کے جو قیمت جو ہے، یا اس کی جو ویلیو جو ہے، اس کو سب کے سامنے جا کر بتاتا پھرے، تو یہ تکبر اور ریاکاری کے میٹرز میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح اپنی عبادات میں بھی، کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ عبادت کرے اور سب کو جا کر بتاتا پھرے کہ میں جی رات کو اتنی تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور اتنا نفل پڑھتا ہوں، اور اتنا قرآن پڑھتا ہوں، تو یہ چیزیں جو ہے ریاکاری میں ہے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ظاہر ہو جائے اور دوسروں کو پتہ چل جائے، وہ ریاکاری نہیں ہے۔ تو بہرحال ریاکاری سے بچنا اور پوشیدہ ہونا، یہ ایک چھوٹا سا جو اینگل ہے اس کا، وہ ہم نے بھی ڈسکس کیا، لیکن اس کے بھی یقیناً اور بھی بہت سارے پہلو جو ہے وہ نکلتے ہیں، کہ کس طرح سے انسان اپنے روحانی اور اپنے معاشرتی اور اپنے جو دیگر معاملات ہیں ان کو پوشیدہ رکھ سکتا ہے، لیکن جو پوشیدہ رکھنا بھی صرف اور صرف اللہ کی رضاکاری کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے، اور ریاکاری سے بچنے کے لیے، تکبر سے بچنے کے لیے مطلب ایسا کرنا جو ہے وہ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ حدیث کی طرف واپس اگر ہم وائنڈ اپ کرنے کے لیے آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے اس بندے سے جو پرہیزگار ہو، جو اللہ کی مخلوق یا دوسرے بندے جو ہیں ان سے بے نیاز ہو، اور تیسرا جو اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھنے والا ہو، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ تو ایسے لوگ جو ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر پوشیدہ رکھنا جو ہے وہ
ہمیں موضوع کی جو اس چیپٹر کا جو سبجیکٹ موضوع ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ معاملات کو ڈھکا چھپا کر رکھنا چاہیے، اس میں تکبر اور اس طرح کے میٹر جو ہے، ریاکاری جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 2 حدیث جو ہے اس چیپٹر کی، یہ حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا شخص افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے۔ کون سا شخص افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے، یعنی جہاد مال اور جان کے ساتھ۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ آدمی افضل ہے جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ جو ہے شخص جو ہے وہ افضل ہے۔ اب پہلا شخص جو ہے وہ تو ہمارے سامنے ظاہر ہے، مطلب اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو ہے وہ اس کی کتنی فضیلت ہے یا کتنے اس کے بلند درجات ہیں، یقیناً بہت ہی اعلیٰ افضل ہے کہ جہاد کرنے والا، اور خاص کر جہاد قتال کے لیول تک جا کر اپنی زندگی کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں چلنے والا جو ہے وہ تو مطلب اپنے بلندی درجات میں بہت اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اور اس کے ساتھ مال کے ساتھ جہاد کرنا، مال کے ساتھ جہاد کرنا جو ہے وہ بھی یقیناً اپنے مال جس کو بڑی محنت اور مشقت سے کمایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اپنی زندگی کو سادہ کر دینا، اپنے ایکسٹرا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، وہ بھی یقیناً ایک پسندیدہ ہے۔ لیکن جو دوسرا اس میں ہے کہ پہاڑ کی کسی چوٹی میں گوشہ نشین ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، اور پہاڑ کی کسی گھاٹی، اس کی فردر ایکسپلینیشن، یہ گھاٹی کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ شعب جو ہے وہ لفظ یوز ہوا ہے یہ حدیث کے متن میں، عربک متن میں، اور شعب جو ہے وہ پہاڑی راستے جو دو پہاڑوں کے درمیان کی جو گزرگاہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی جو ہے بالکل ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کی چوٹی کے اوپر جا کر نہیں، بلکہ شعب جو ہے وہ پہاڑی راستے جو دو پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ جو ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو ایک گزرنے کی جگہ بنی رہتی ہے جس میں تھوڑے اونچے نیچے مقام بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھی ہو سکتے ہیں اس میں، تو وہ ایسی جگہوں کو شعب کہتے ہیں۔ شعب ابی طالب بھی اسی وجہ سے کہ ایک اونچا مقام جو تھا یہاں پر، ابی طالب کا جو قبیلہ تھا وہ وہاں پر رہتا تھا، اور اس وجہ سے وہ شعب ابی طالب جو ہے وہ ہمارا جانا پہچانا ایک ٹرم ہے۔ تو بہرحال اس خوف سے اسی موضوع کی طرف اگر آئے تو اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے، اپنے نفس کو دنیا کے فتنے سے بچانے کے لیے اور اللہ کی عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے وہ پہاڑوں میں یا ایسی جگہوں پر جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لے یا الگ تھلگ ہو جائے اور اپنی رب کی عبادت کرنے والا ہو وہاں پر، اور وہاں پر جا کر دنیا سے کٹ جانا نہیں ہے۔ یہی اسی لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا کہ شعب کا مطلب جو ہے وہ بلند پہاڑی کی چوٹیاں نہیں جہاں پر سفر کرنا جو ہے وہی جان جوکھوں کا کام ہو، بلکہ اپنے جو دنیا کی جو آلودگی ہے، شہری آلودگی جو ہے یا اپنی معاشرتی آلودگی جو ہے اس دائرے سے اپنے آپ کو نکال کر کسی قریب ترین مقام پر شفٹ ہو لینا، جو کہ ایک تو بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے، بہت زیادہ لونگ ایریا بھی نہیں ہے، بہت زیادہ، تاکہ تھوڑا سا دنیا کے ساتھ کنیکشن بھی رہے اور اپنے معاملات جو ہیں وہ اس کے وہ بھی چلتے رہیں۔ آگے جا کر اس کی فردر اسی چیپٹر کے اسی موضوع کے اوپر فردر بھی ہمیں باتیں ملیں گی۔ تو بہرحال فتنے کے ڈر سے، اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے، معاشرتی آلودگیوں کو اپنے آپ سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت ساری رسم و رواج جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ پھر
ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ انسسٹ کرتے ہیں، زبردستی کھینچ کھینچ کر لے کر آتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر ایسی مجلسوں میں، اپنے رویے نہیں بدلنے، اپنے معاملات نہیں بدلنے، بلکہ جو اس دین کے اوپر چلنے لگتا ہے اس کے اوپر بھی پھر وہ مذاق بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں، وہ آپس میں مطلب سرگوشیاں جو ہے وہ بھی اس کے خلاف ہوتی ہیں، ایسی باتیں جو ہے وہ بڑی زچ دینے والی ہوتی ہیں اور بڑی تکلیف دینے والی ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو مطلب اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ ان چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو انسان کا اپنا ایک صبر بھی ہوتا ہے، صبر کا لیول بھی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ان کا صبر کا لیول جو ہے لبریز کر جائے، اس سے پہلے کہ وہ ان کا جو صبر ہے وہ جواب دے جائے، ان کو چاہیے کہ وہ ان سے تھوڑا سا الگ ہو کر معروف طریقے سے اپنے شہر سے باہر کسی ایسی جگہ پر آپ جو ایسی گھاٹی یا پہاڑی کی چوٹیاں جو ہیں وہ تو ہر جگہ پر میسر بھی نہیں ہے، جیسے میدانی علاقے ہیں وہاں پر تو پہاڑوں کا نام ہی نشان نہیں ہوتا، تو وہاں پر پہاڑوں پر کہاں رہیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوسائٹی ہے یا وہ جو ماحول ہے اس سے نکل کر الگ ہو بندے سے، وہ کسی قریب کے کسی مقام پر جو کہ تھوڑا سا مطلب آسودہ ہو، اس اعتبار سے تھوڑا سا پرسکون ہو کہ وہاں پر زیادہ معاشرتی آلودگی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ وہاں پر آبادی بھی ہو، لیکن وہاں پر دین کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو، دین کے اوپر چلتے رہنا جو ہے وہ آسان ہو، رب کی عبادت کرنا جو ہے وہ آسان ہو، تو ایسی جگہوں پر اپنے آپ کو ایسے محفوظ مقامات پر کہہ لے کے اپنے آپ کو شفٹ کر دینا۔ محفوظ مقامات ابھی میرے ذہن میں اچانک سے آ گیا کہ ہم دنیا کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچا کر ایک محفوظ روحانی اعتبار سے ایک محفوظ مقام پر اپنے آپ کو منتقل کر لینا جو ہے، اس شخص کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص بھی بڑا افضل ہے۔ اسی طرح سے اگلی جو حدیث ہے یہ بھی سابق راوی سے روایت ہے۔ اب گوشہ نشہ کے بارے میں یعنی گردوں نماز سے بچنے کے بارے میں یا اس طرح کے بچنے کے بارے میں میرے ذہن میں اچانک مثال آ گئی، اور حضرت آواز کرنے کی، آواز کرنے کے بارے میں ذکر جو ہے وہ اس سے پہلے غالباً حدیث میں یا قرآن کے کسی موضوع میں آیا تھا، تو آواز کرنی جو ہے قبل قبیلے کا نام ہے جو کہ یمن وغیرہ کے کوئی یمن کے علاقوں سے ایک قرن قبیلہ ہے یا ایک جگہ کا نام ہے، تو اویس حضرت اویس جو ہیں وہ ان کے بارے میں حضرت عمر نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، یعنی صحابی رسول نہیں تھے اس طرح سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ مطلب بعد کے زمانے میں کبھی کہ آواز کرنی جو ہے وہ آئے تو اس سے تم اپنے لیے دعا کرانا، تو وہ پھر حضرت عمر جو ہے وہ اپنے دور خلافت میں بڑی ہوئی انہوں نے فوکس رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ وہ کبھی کوئی وہ یمن کا جو مطلب وہ بندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے، تو یقیناً وہ مطلب ان کو ایک امید تھی کہ وہ ضرور کبھی نہ کبھی اس سے میرا رابطہ جو ہے وہ ہو جائے گا، تو جو بھی یمن سے قبیلے قافلے وغیرہ جو بھی آتے تو یمن سے آنے والے قافلوں کو سے وہ اویس کے بارے میں ضرور پوچھتے کہ قرن قبیلے کا اویس نامی شخص جو ہے وہ تمہارے درمیان موجود ہے کہ نہیں، تو وہاں سے انکار ملتا تھا، باہر پوچھتے پوچھتے ایک وقت آ گیا کہ وہ اویس کرنی جو ہے وہ وہاں پر کسی قافلے کے ساتھ آئے اور وہاں پر حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی، اور حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ سے دعا کریں، انہوں نے پھر حضرت عمر کے حق میں دعا کی، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا تھا، خیر ایک الگ سے سٹوری ہے کہ اپنے والدہ جو ہے، اپنی ماں جو ہے ان کی خدمت کی وجہ سے وہ اپنے قبیلے کو کبھی انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، تو آواز کرنے سے ان کی ملاقات ہوئی، تو ان کا آگے غالباً بغداد یا مصر بغداد سے میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ کس علاقے میں آگے ان کو سفر مزید کرنا تھا، تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہاں کا جو خلیفہ ہے یا وہاں کا جو نائب مقرر کیا ہوا ہے اس کو میں پیغام بھیج دیتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے ذرا بندوبست کر رکھے گا آپ کی رہائش اور آپ کے
دیگر معاملات میں آپ کو مطلب آرام پہنچانے کے لیے، تو اس پر حضرت اویس کرنی نے کہا کہ نہیں، میں مطلب اپنا نمود و نمائش یا اپنے نام کو مشہوری جو ہے اس کو میں پسند نہیں کرتا، تو انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ حالانکہ میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے جی، میں کوئی چٹھی لے کر جاتا ہوں اس وقت کے ڈی سی کے لیے یا کسی عہدے دار کے لیے، اور اس کو بتاؤں گا، اور میرے کے لیے بہترین ارینجمنٹ ہوں گے اور بہترین کھانے ہوں گے اور بہترین ماحول مجھے مل جائے گا، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے کہ میں دوسرے لوگوں کو شو آف نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا، حضرت عمر کو بتا دیا، تو ان کو پتہ چل گیا، ادروائز ان کے بارے میں عام طور پر جو ہے کسی کو زیادہ پتہ ہی نہیں تھا انفارمیشن جو ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے نمود و نمائش سے، ریاکاری سے بچنے کے لیے، کہ کس طرح سے مطلب بہت سارے معاملات میں انسان جو ہے وہ اپنے آپشنز کو بھی پیچھے کا چھوڑ دیتا ہے کہ کبھی اس میں کوئی ایسی نمود و نمائش یا اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ظاہر نہ ہونے شروع ہو جائیں۔ واپس آتے ہیں سبق کی طرف، یا سابق راوی یعنی حضرت ابو سعید خدری کی سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے گرنے کی جگہوں یعنی جنگلوں میں جائے گا، شہروں سے اس کا یہ فرار اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ہوگا۔ یہ پچھلی حدیث جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے تقریباً اس حدیث میں ہمیں مل گئی کہ وہ گوشہ نشینی یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیوں جا کر وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہوگا، کہ وہاں پر جا کر وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے وہاں پر وہ منتقل ہو جائے گا یا محفوظ مقام پر شفٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو ساتھ لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے گرنے کے جگہوں پر یعنی جنگلوں میں وہ چلا جائے گا۔ اب بکریاں جو ہیں، یہ بکریاں جو ہے یہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ محدود وسائل، ضروری نہیں کہ بکریاں اس وقت کے اعتبار سے وہ انسان کا اپنا جو پیشہ ہے اس کے اعتبار سے اگر وہ دیکھے تو اپنا محدود وسائل جن کے ساتھ وہ گزر بسر کر سکتا ہے، جیسا کہ ذکر ہوا کہ کسی دوسرے مقام پر جہاں پر آبادی کم ہو یا جہاں پر اس طرح کی معاشرتی آلودگیاں نہ ہو تو وہاں پر شفٹ کر دیں، تو وہاں پر ارد گرد یا آس پاس اگر کچھ تھوڑے بہت لوگ بھی ہیں تو وہ جو ہے ان کو سمجھانا آسان ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ہیں ان باتوں کو سمجھیں، وہاں پر ایک ماحول ہی ایسا بن جائے کہ جس میں اکثریت جو ہے وہ عبادت گزار ہوں اور الگ سے ایک منظر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے باہر۔ لیکن بکریاں جو ہے یہ ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ وہ محدود وسائل کے ساتھ جس سے وہ گزارا کر سکے، جس سے وہ گزر کر سکے، ان کے ساتھ وہ الگ ہو گئے، کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو گئے، جیسا کہ پہاڑ کی چوٹیاں اور بارش کے یعنی جنگل وغیرہ، یا مطلب شہری آبادی سے ہٹ کر تھوڑا سا دوسری جگہوں پر منتقل ہو جائے تاکہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ اب اس میں بھی ہے کہ دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ دنیا سے الگ نہیں رہنا۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ دنیا سے اگر کٹ گئے، دنیا سے علیحدگی اختیار کر لی تو پھر تو اسلام سے گویا کہ علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت واضح ہے کہ رہبانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ رہبانیت یہودیوں کے بارے میں جو سورہ حدید میں ہم نے دیکھا تھا کہ رہبانیت انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی، اور رہبانیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں، راہب طرح کے لوگ جو ہیں، وہ دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کو کپڑے پہننے کی ہوش آتی ہے، نہ ان کو اپنے معاش کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، بس وہ دنیا سے الگ اپنی جگہ جو ہے رکھتے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ بلکہ ایون کہ کل جو ہم نے آیات دیکھی تھی اس میں ہم نے ایک ذکر کہ وہ لباس کے بارے میں جب آیا تھا کہ لباس جو ہے اس کو نفیس رکھیں یا پاک رکھیں، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان راہب طرح کے یا ان لوگوں کا کنسیپٹ یہ کہ اگر کسی نے اچھا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے یا نہا دھو ہو کر اچھی اپنے کنڈیشن کو اچھا صاف ستھرا مینٹین کیا ہوا ہے، تو ان کو لگتا کہ یہ بھی دنیا کا کام ہے، یہ بھی دنیا داری کا کام ہے۔ تو ظاہری طور پر اچھا دکھنا، اچھے کپڑے پہننا اور اپنے بالوں کو کنگھی ونگھی کر کے اپنے چہرے وغیرہ کو صاف رکھنا، یہ گویا کہ دنیا داری کا کام ہے۔ تو وہ تو اس حد تک آگے گزر چکے ہیں، تو لہذا دنیا سے
कटना नहीं है। ये एक बड़ा सेंसिटिव एक कहने के पॉइंट है इस पूरे सब्जेक्ट में या इस पूरे मौजू में। महदूद वसाइल के साथ अलग होकर अपने दीन को बचाने की फिक्र करने वाला जो है वो उसके बारे में। और दूसरा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पेशगोई की है कि एक वक्त अनकरीब ऐसा आएगा। और हो सकता है आज भी माहौल जो है वो बड़ा कठिन हमें लगता है अपने रूहानी मामलात में अगर देखें तो बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे फितने, बहुत सारे ऐसे मैटर चल रहे हैं कि उनसे अलहदगी जो है हमें इख्तियार करनी चाहिए। उन मजलिसों में जाने से, उन महफिलों में जाने से अपने आप को बचाना चाहिए। शादी ब्याह की बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं तो बजाय इसके कि उसमें शामिल हो, ये एक बड़ा चैलेंजिंग है कि उनको पहले ही जाकर माजरत करके तो ये ना समझे कि पता नहीं ये कोई तोहफा वोहफा देने के चक्कर में इसने माजरत कर लिए। मुलाकात करें उनके जाके फैमिली में सेपरेट जाकर और उनसे कोई तोहफे तहफ अगर है तो वो आप उनको दे, दुआएं वगैरह दें, कोई शादी वादी के मामलात हैं। लेकिन किसी अच्छे तरीके से आप इजहार भी कर दें कि आपके लिए मैटर जो है इस तरह से हैं तो हम उसमें हो सकता है कि शमूलियत ना अख्तियार करें, हमारी तरफ से माजरत है। यानी बहुत सारे तरीके ऐसे अपनाए जा सकते हैं जो बड़े हुस्न सलूक भी जिसमें हो, जिसमें सिला रहमी जो है वो भी हो, दुनिया के साथ कनेक्शन भी हो, लेकिन अपने आप को एक महदूद अंदाज से उनके साथ भी रखें और उनसे कुछ मैटर में अलहदा अलहदा भी रहे। तो ये सारे सब्जेक्ट में ये सारे इसमें आते हैं कि किस तरह से गोशा नशीनी इख्तियार करनी है, किस तरह से किनारा कशी इख्तियार करनी है, किस तरह से उस फितने के हिस्सा बनने से अपने आप को बचाना है। और आपका बचाना इस तरह से वो एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो उस फितने वाली मजलिस और महफिल में होते हैं या जो उनका एहतमाम करते हैं। तो उनके लिए एक मैसेज जो है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्वे होता है। लेकिन इस हदीस में एक फोरकास्टिंग है कि हो सकता है कि इससे भी बुरा, और यकीनन जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है फितने में और इजाफा होता चला जा रहा है, तो हो सकता है कि ऐसा वक्त जो है वो आ जाए कि जो दीन पर कायम रखने वाला हो वो मजबूर हो जाए कि इस जगह को छोड़ ही दे और किसी तनहा किसी जगह पर शिफ्ट हो जाए कि वो अपने दीन को बचा सके। हो सकता है उस वक्त अल्लाह ताला हमें और हमारी औलादों को ऐसी किसी सिचुएशन से महफूज रखे और तौफीक दे हमें भी और अपने हमारी औलादों को भी कि वो इस फितने से अपने आप को बचाएं और अपने दीन की हिफाजत कर सके। तो बहरहाल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशीन गोई जो है वो है। और हमें जिस तरह से जमाना बदल रहा है वो हमें इंडिकेशन, एक इंडिकेटर जो है वो जरूर दे रहा है, एक फ्लैश जो है वो जरूर हो रहा है कि हो सकता है कि ये वक्त करीब हो या वो जो वक्त जो है वो जरूर आने वाला है जबकि सही मानों में जो एक मोमिन बंदा है वो मजबूर हो जाए अपना ईमान को बचाना अगर चाहता है तो उसको मजबूर हो जाए कि वो वहां से निकल कर किसी दूर अफ्तादा मुकाम पर जाकर शिफ्ट हो जाए। तो इस हदीस में एक पेशेंट गोई भी है और दूसरा गोशा नशीनों के लिए महदूद वसाइल लेकर थोड़ा सा इस तरह से अलग हो जाना जो है उसकी तरफ हमें इशारा भी मिलता है। अ, इसमें इसमें ये पहाड़ की चोटी का जिक्र है। शाफुल जबाल जो है ये पहाड़ की चोटी। तो यानी कि ये थोड़ा सा दूर मुकाम पर है, थोड़ा सा रिमोट एरिया, पिछले पिछले की निस्बत। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे लगता है जैसे कि लेवल जो है कि पहला लेवल क्या है, दूसरा लेवल क्या है, तीसरा लेवल क्या है। पहला जो हम हदीस देखें तो उसमें तो मौत नुमाइश और रियाकारी जो है उससे उसी से बचना और उसी से महफूज रखना। दूसरे में है कि किसी पहाड़ी रास्ते या किसी गुजरगाह में अलग अपना जगह बना लेना। और तीसरे लेवल पर आ गया कि किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बसेरा कर लेना, यानी थोड़ा सा रिमोट और ज्यादा रिमोट हो जाना कि वहां पर जाकर अपने मामलात को अल्लाह के रास्ते में जा सके। अगली हदीस जो इस चैप्टर की वो हम देखते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने जो नबी भेजा उसने बकरियां जरूर चराई। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिजवान अल्लाह अजमाइन है आप के सहाबा एक एक साहबी ने पूछा कि आपने क्या आपने भी बकरियां चराई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने मक्का वालों की बकरियां चंद के रात के इवज चराया करता था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ अर्सा था कुछ जरिया माश के तौर पर मक्का वालों की बकरियां जो है वो चराई अपने शुरू के मामलात में नबूवत के ज़ाहिर होने से पहले। और बाकी जितने नबी जो है जैसे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वगैरह
उनके बारे में भी हमें बताया, और दीगर भी बहुत सारे हैं कि जो जो बकरियां चराना जो है वो उनका पेशा या उनका उनका मुश्किल जो है वो होता था। और बकरियां चराना जो है, ये एक सिनेरियो जो है वो, अगर उसको हम मद्देनजर रखें, एक सिनेरियो जो है वो डेवलप होता है, जो पिछला जो गोशा नशीनी और तर्क करके बकरियों को लेकर जा रहे हैं, तो बकरियां चराने जो है वो एक ऐसा माहौल है जो अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबियों को अता किया। तो उस माहौल में एक तो बकरियों को संभालना, तो बहुत सारी बकरियां हैं, तो 200 200 300 400 अगर बकरियां हैं, तो उन बकरियों को घेर कर एक महदूद एक हद के अंदर उनको रखना, वो एक बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा सबर आजमा काम भी है। और अगर किसी खेत में या किसी खलिहान में या किसी पहाड़ी चोटी के ऊपर या किस मैदान में इस तरह की बकरियां चल रही हैं, और एक जगह पर वो मतलब है मौजूद है, तो ऐसी ऐसी जगहों पर भी वो देखते हैं कि चरवाहे जो है वो अपनी लाठी वगैरह पकड़कर एक जगह पर बैठ भी गए हैं थोड़ी देर तक, थोड़ा सा सस्ताया भी है। तो ये माहौल जो है वो एक तो मास जो है उसकी तरफ भी है, और दूसरा कंसंट्रेशन की तरफ भी है, कि वहां पर कोई दूसरा इंसान जो है आमतौर पर उसके साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसके साथ में कोई बातचीत नहीं चल रही, तो इंसान जो है वो अल्लाह के साथ अपना मामला जो है या अपना जो ताल्लुक जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकता है, अल्लाह के साथ जो एक लिंक है उसको एस्टेब्लिश कर सकता है, अल्लाह के साथ बातचीत जो है वो कर सकता है, एक माहौल इस तरह का मुयसर जो है वो वहाँ पर मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अक्सर अल्लाह ताला के नबी जो है वो तो बकरियां जरूर चलाई उन्होंने, कुछ के बारे में जैसे कि बढ़ई भी थे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में तो वो लोहे का काम जो है वो भी बड़ा अच्छा, फन फन के माहिर थे वो। तो मुख्तलिफ पेशे जो है नबियों से हमें पता चलता है, और उसमें खासकर जो सबसे जो यहाँ पर जिक्र भी हुआ तो बकरियां चराने वाला, तो ये बकरियां जो है यानी आपका जरिया माश भी चलता रहे, और आपका कनेक्शन जो है वो भी अल्लाह ताला के साथ रहे। और इसीलिए गालिबन इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबियों को यह माहौल जो है इस तरह से दिया कि वो चैलेंजेस जो है उनका सामना करना भी सीख लें, और उन चैलेंजेस के दरमियान अल्लाह के साथ कैसे अपने आप को कनेक्टेड रखना है वो भी देख लें, ताकि वो दोनों मामला जो है वो उनके साथ साथ चलते रहें। अगली हदीस जो है इस चैप्टर की आखिरी हदीस है ये। ये जो हजरत साबिक रावी यानी ये भी हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से बेहतर जिंदगी उस शख्स की है जो अल्लाह के रास्ते में अपने घोड़े की लगाम थामे हो, उसकी पीठ पर सवार होकर उड़ता है, यानी तेजी से इधर उधर आता जाता है। जब कोई भी धमाका या घबराहट की आवाज सुनता है तो उड़कर यानी तेजी से वहां पहुंचता है, कत्ल हो जाने या मौत के मुतवक्के मकामात को तलाश करता है, वैसे ऐसी जगहों को तलाश करता है जहां पर उसके कत्ल हो जाने का या मौत का अंदेशा जो है वो ज्यादा है, ऐसी जगहों को तलाश करता है। देखिए जरा वो जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला जो है उसकी किस कदर बेहतरीन रिफ्लेक्शन जो है या बेहतरीन एक विजन जो है हमारे सामने आया, कि वो जिहाद यानी किताल फी सबीलिल्लाह के में जो निकला हुआ वो दर हकीकत ऐसी जगहों को तलाश कर रहा है जहां पर उसको कत्ल किया जाए और जहां पर उसको मौत आ जाए। तो सुभान अल्लाह, ये किस कदर वो, इसीलिए उसका इतना बड़ा रुतबा है कि मतलब वो शहीदों में शामिल हो जाना जो है, मगर वो कत्ल हो जाने या मौत के मुतवक्के मकामात को तलाश करता है, वो शख्स बेहतर जिंदगी का हम अच्छा शख्स जो है। तो दो अफराद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अफसल है या बेहतर है, कि पहला जो है वो जिहाद करने वाला, अपनी जिंदगी को अपनी जान को हथेली पर रख कर अल्लाह के रास्ते में निकलना, सर पर कफन बांध कर निकला हुआ जो, और अपने घोड़े को दौड़ाता है और घबराहट की आवाज सुनता है, यानी यहाँ पर उसको कोई फितना या इस तरह के मामला या गड़बड़ नजर आती है, वहां पर फौरन से वहां पर पहुंचता है और अपने लोगों की या अल्लाह के दीन की वो हिफाजत के लिए वहां पर अल्लाह के रास्ते में लड़ता है। हर जगह पर वो पहुंचता है, हर जगह पर जहां पर वो उसको कत्ल करने के मतवक्को मुकामात है उनको तलाश कर करके वहां पर पहुंचता है। तो ये एक अफजल है। और या दूसरा वो शख्स बेहतर जिंदगी का हामिल है जो थोड़ी सी बकरियों के साथ पहाड़ की किसी चोटी पर या उन वादियों घाटियों में
اس سے کسی وادی یا گھاٹی میں اقامت گزین ہوں، وہاں نماز قائم کرتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے، وہ لوگوں میں بہتر حالت میں ہے۔ اب دوسرا شخص جس کی حالت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ وہ بہتر حالت میں، یہ بہترین ایکسپلینیشن ہے۔ ہم نے آج کی جو بات کی اس کو سم اپ کرنے کے لیے، اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے، یا اس کو سمرائز کرنے کے لیے، سمری کرنے کے لیے، کہ وہ شخص جو تھوڑی سی بکریوں کے ساتھ، تھوڑی سی بکریاں، جیسا کہ ذکر ہوا کہ محدود سے وسائل، سب کے پاس بکریاں تو نہیں ہیں، لیکن محدود وسائل جس کے ساتھ اس کا گزر بسر ہو جائے، اور گزر بسر جو ہے اس میٹر میں کہ وہ تھوڑی سی اس کی انکم کا ذریعہ بھی ہو جائے، تھوڑا سا اس کا کھانا پینا یا دیگر معاملات جو ہے وہ بھی مطلب مختصر انداز سے چلتے رہے، اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سارے، اور پھر وہ ان کے ساتھ کسی گھاٹی میں یا کسی وادی میں یا کسی ریموٹ لوکیشن میں آلودہ معاشرے سے الگ ہو کر کسی محفوظ جگہ پر، کسی پر افزا مقام پر جو شفٹ ہو جائے، اور پھر وہاں پر پھر ایک تو محدود وسائل کا ذکر ہوا، پھر وہاں پر وہ نماز قائم کرے، وہاں پر وہ جا کے بس اللہ کا حسن جو ہے وہ پہاڑی کو دیکھ کر، اور پہاڑوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کیا کرنا کافی نہیں ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اللہ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو ٹورسٹ وغیرہ جو جاتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن نماز کا کچھ پتا نہیں، اگر نماز ادا نہیں کی تو پھر اللہ کا کیا شکر ادا کیا۔ بہرحال وہاں پر جا کر وہ نماز قائم کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا کر دینا جو ہے وہ ہمیں بہت سارے میسیجز اس میں دیتا ہے کہ وہ اپنا انکم جو ہے یا اپنی روزی جو ہے وہ کماتا ہے، اور اس روزی کے کمانے کے نتیجے میں اگر تو وہ نصاب کے لیول پر پہنچ گیا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ اور متن میں بھی زکوٰۃ کا ورڈ جو آیا ہے، زکوٰۃ جو ہے یہ فرض صدقہ جو ہے وہ ہے، تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا کنیکشن بھی ہے، جو کمزور حال ہے ان کو بھی وہ جانتا ہے، زکوٰۃ کا حقدار کون ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بہترین مقام ہمیں جو ملتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز قائم رکھتا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اور اپنے یعنی نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، ان کے بیچ دیگر معاملات میں بھی وہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ اسی حالت میں، اسی سادگی کی حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں کہ اس نے اپنے دنیا کو مختصر کر لیا، اپنا وسائل مختصر سے لے کر ایک چھوٹی سی بریکٹ میں اس نے رہنا شروع کر لیا، ان معاشرتی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اسی حالت میں اس کو موت اگر آ جاتی ہے تو یہ جو ہے بہتر حالت میں ہے، یہ جو پسندیدہ حالت میں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول حالت جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ چیپٹر کا اچھا، اور اس میں گو کہ ایک سینسیٹیو میٹر بھی تھا جس کو ہم نے کوشش کی کہ مطلب ایک انداز سے ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے میٹرز کو مطلب کنسولیڈیٹ کر کے اپنا جو رویہ ہے اس کو ہم ریویو کریں، اس کو ہم ریوائز کریں، جہاں پر ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے زندگی میں بھی اور اپنے اہل و عیال میں بھی، اور معاشرتی جو آلودگیاں ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ہے ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ ہم انشاءاللہ منفع کو بائنڈ اپ کرتے ہیں، دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی نظر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آسانی فرمائے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اور دیگر بزرگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ عرض العمر سے محفوظ رکھے،
خود جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، جو کاروبار کے دیگر معاشی اور معاشرتی معاملات میں بھی اور روحانی معاملات میں بھی، اپنے اولاد کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اپنا خاص فضل و کرم اور اپنی رحمت اور اپنی خاص آسانیاں جو ہے ان کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم دنیا پہ یہ جو وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، دنیا کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کی کمائی کمانے کا بھی ذریعہ بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔